الحمد لله الذي وكفى بالله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حضرات گرامی قدر، آج 14 فروری 2025 جمعۃ المبارک کا دن 15 شعبان المعظم 1446 ہجری. اللہ رب العالمین کا کروڑا مرتبہ ثانی عظیم ہے. اس خالق نے اپنے حبیب علیہ السلام کے توسل سے ہمیں اپنی پہچان اور اپنی توحید کی سمجھ عطا فرمائی. آبادی بکار آج کے دن کے حوالے سے ایک دو میں باتیں کرنا چاہوں گا. آج ہمارے نیو جنریشن مختلف تہوار اور مختلف چیزوں کو منانے کے در پہ ہے، اور خاص کر آج جو کہ آپ دیکھ لیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، مشاہدات بھی ہے کہ چھوٹے سے لے کر بڑا اور ہر سیکولرزم رکھنے والے لوگ، لبرل قسم کے لوگ جو ہیں وہ ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک دن منسوخ کیا گیا، اس کو مناتے ہیں. اور بے حیائی اور یعنی سر بازار ہے جس کا آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ کوئی بھی تہذیب نام کی چیز نہیں ہے ہماری نسلوں میں، اور ہمارا اس میں سب سے زیادہ کردار اس لیے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو روکتے نہیں ہیں. کیونکہ یہ بات حقیقت ہے، اگر ہم اپنے بچوں کو روکیں اور پہ نظر رکھیں اور ان کو ان چیزوں کے حوالے سے بتائیں کہ ان تہواروں میں جو ہے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے، تو یقیناً بچے کو یہ سمجھ آ سکتی ہے. لیکن اگر ہم سمجھائیں گے نہیں، بتائیں گے نہیں، تو کیسے بچے کو سمجھ آئے گی؟ یعنی کہ آزادی کے نام سے اور جدت کے نام سے، جدید ٹیکنالوجی، جدید دور کے نام سے ہم بھی اس چیز میں پھنستے جا رہے ہیں. لیکن جہاں پر ہم اپنے بچوں کو اس چیز کی طرف لاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے پڑھنا ہے، پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہے، اچھے مارکس لے کر آنے ہیں، اس میں ہماری عزت ہے، زمانے میں ہماری ویلیو بڑھے گی رشتہ داروں میں، تو وہیں پر ہمارا یہ بھی فریضہ بنتا ہے کہ اپنی نسلوں کو یہ ضرور بتائیں، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ ضرور سمجھائیں کہ بھئی آپ اس دن کے نام سے اور اس دن کے تہوار کو، یعنی کہ 14 فروری کو منانے کے چکر میں کہیں پر اسلام کے شعار کے خلاف تو نہیں چل رہے. اور یقیناً یہ اسلام کے شعار کے بالکل خلاف ہے. اور اللہ ماشاءاللہ
ایک پھول جو 100 200 400 500 1000 روپے تک بھی آج کے دن بک رہا ہوتا ہے، لوگ خرید رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ایک دوسرے کو پارسل کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی یاد آپ کی چیز نہیں ہے، تو اس چیز کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا، کیونکہ کل قیامت کے دن ضرور یہ سوال ہوگا اپنی بچوں کی تربیت کیسے کی، کیا آپ نے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، یا آپ نے بچوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں بتایا ہے، تو یہ ضرور اس بارے میں سوال ہوگا اور پھر ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے آج کا یہ جو لوگ یہ سیکولر لوگوں کا یہ خیال، لبرل قسم کے لوگوں کا یہ خیال کہ یہ آزادی ہے اور یہ فلانا ہے، یہ کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام نے اس کی سخت ممانعت کی ہے۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کو ایسی جو اسلام کے شعار کے خلاف جانے والی حرکات ہے اس سے محفوظ و ممنوع رکھے۔ کیونکہ دوسری ایک اور بات، جیسا کہ یہ رات گزری، ویسے تو اب کافی فرق پڑ گیا ہے کچھ حکومتی اسٹریٹجی کی وجہ سے، سختیوں کی وجہ سے، نہیں تو ورنہ جو حالات ہوتے تھے وہ آپ کے سامنے کہ یہ پٹاخہ بازی، یہ گولہ بازی، یہ شب بارات میں یہ سارا کچھ کیا جاتا، یہ بھی ناجائز و حرام ہے، دولت کا ضیاع ہے، پیسے کا ضیاع ہے، یہ فضول خرچی ہے، ایسی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور ایسے یوں کہہ لیجیے کہ ایک بندہ اگر کوئی بھی ذی شعور بندہ، تو کیا بے وقوف بندہ بھی اپنے ہاتھ میں پیسے لے کے اس کو آگ نہیں لگائے گا، اپنے ہاتھ میں پیسے لے کے اس کو آگ نہیں لگائے گا۔ اب اس میں امپلیمنٹ آپ شادی میں بھی کر سکتے ہیں، اس کو آپ کسی بھی فنکشن میں بھی کر سکتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ شب بارات ہے تو آپ اس کو اس پہ بھی غور کر سکتے۔ کوئی بھی بندہ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ماچس، لیٹر، کوئی بھی چیز کہ پیسے رکھ کے اس کو آگ لگا دے، تو اس کو ہر بندہ کہے گا یہ کتنا بے وقوف ہے، محنت کی کمائی کو یہ آگ لگا رہا ہے، یہ محنت کی کمائی کو آگ لگا رہا ہے، یہ بے وقوف ہے۔ لیکن میرا سوال ہے، شادی بیاہ پر کیوں، یا یہ شب بارات گزری اس پر کیوں ہم اپنے ہاتھوں سے، وہ پیسہ نہیں ہے تو کیا، پیسہ نہیں ہے تو کیا، آخر جس چیز کو آپ استعمال کر رہے ہیں اس پر پیسہ لگا تو ہے نا، اس پر دولت خرچ تو ہوئی ہے نا۔ 100 روپے کا اگر ایک پٹاخہ آیا ہے یا 100 روپے کا اگر بم آیا ہے، وہ 100 روپے کو آپ نے ایک منٹ میں ہوا میں اڑا دیا اور اس کو آگ لگا کر جلا کے راکھ کر دیا۔ مجھے بتائیے یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ انسانیت نہیں ہے۔ کیوں کہ بھائی میرے سامنے یہاں پہ 100 کا نوٹ رکھ دے، میں اس کو آگ لگاؤں، سارے کہتے ہیں یہ دیکھو مولوی صاحب کتنے پاگل ہیں، پیسوں کو جلا رہے ہیں۔ تو بھائی آپ جب شادی بیاہ پر یہ فضول خرچی کر رہے ہیں، جب شادی بیاہ پر آپ پیسہ لے کر خرچ کر کے اس سے آپ سرلی پٹاخے یا بم لے کر آ رہے ہیں اور آپ اس کو آتش بازی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، تو یہ بھی پیسے کو آگ لگانے کے مترادف ہے۔ وہ چاہے ادھر سے لگاؤ یا ادھر سے لگاؤ، آگ تو لگ گئی نا۔ تو ایسے ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ آگے یہاں پر جو ہے قرآن پاک کا جو آیات میں نے تلاوت کی ان کا ترجمہ سماعت فرمائے۔ منافقین کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی، اللہ خالق کائنات نے اس سے پچھلی آیت میں فرمایا کہ سنتم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ بہرے گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ پھر آنے والے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا بہرے گونگے اندھے کی بات جو ہے، آپ کہیں پر بھی اس کو اگر فرض کریں ایک بندہ کہتا ہے کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی کر رہا ہے، تو وہ کیا ہو گیا؟ کیوں کہ اس نے سنا لیکن انسنا کر دیا۔ تو اس کا بھی یہی حال ہے کہ منافقین کا بھی یہی حال تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، قرآن سنا کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔
سمجھتے نہیں تھے، سن لیتے تھے. تو یہی چیز آگے اللہ فرمایا ان کی مثال اور ایک اور شاہ فرمائی او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. یا جیسے آسمان سے اترتا پانی، بارش ہوتی ہے، مثال دی، یا جیسے آسمان سے اترتا پانی، اس میں اندھیریاں ہیں، گرج اور چمک، یعنی بادل، بجلی چمکتی ہے، اندھیری ہے، جب بارش ہوتی ہے بعض اوقات آندھی آ رہی ہو اور پھر وہ اندھیرا بھی چھا جاتا ہے، اور پھر وہ رات کا وقت ہو اور پھر رات میں تو اور اندھیرا چھا جاتا ہے. اور ہمارے تو پاکستان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی ہوا چل جائے لائٹیں بھی بند، بتی بھی بند ہو جاتی ہے، تو پھر کیونکہ انہیں پہلے ہوتا ہے جی بارش ہو رہی ہے اب جلدی سے اور کوئی کام نہ کرے، باپا والا کہتا ہے جی بیٹا نیچے کرو، سب کو اندھیروں میں اور کر دیں. تو اللہ فرما رہا ہے یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کہ اس میں اندھیریاں اور چمک، اس میں اندھیریاں ہیں، چمک ہے، یعنی اس میں اندھیریاں آتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بچاتی ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. اس کا یہ بھی ہے کہ بسا اوقات وہ قرآن پاک کو سنتے وقت آپ نے ادھر ادھر دیکھ کے کہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے کہ کہیں ہم تک قرآن کی آیات یا قرآن کریم کی عظمتیں ہم پر اثر انداز نہ ہو جائے اور ہم سیدھے راستے پہ نہ چل جائیں. تو مثال دی اللہ نے فرمایا کہ جس طرح کے آسمان سے پانی اترتا ہے اس میں اندھیریاں اور گرج اور چمک ہوتی ہے، یعنی تمام چیزوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جب پانی اتر رہا ہوتا ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ منافقوں میں سے دو آدمی حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ مشرکین کی طرف آگے، راستے میں بارش آئی جس کا آیت میں ذکر ہے، اس میں شدت کی گرج، کڑک اور چمک تھی. جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے کہ کہیں کانوں کو پھاڑ کر نہ مار ڈالے، اور جب چمک ہوتی تو چلنے لگتے، جب اندھیری ہوتی ڈرتے رہ جاتے، آپس میں کہنے لگے خدا خیر سے صبر کرے تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہاتھ حضور کے دست اقدس میں دے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اسلام پر ثابت قدم رہے. ان کے حال کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں بیان کیا، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کا یہ حال ہے کہ موت کے ڈر سے اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی. بجلی اس طرح چمکتی تھی کہ انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. جب کچھ چمک ہوتی تو اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوتا کھڑے رہ جاتے. اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں ختم کر دیتا. اس کی مرضی کے خلاف کو کر سکتا ہے نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز وہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، وہ خالق اور مالک ہے. حضرات گرامی قدر، حضور خالق گئے، حضور کا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے رب کو پوچھو، اپنے رب کی عبادت کرو
ایک خدا کے ہو جاؤ، اس خدا کے ہو جاؤ جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ کیوں؟ اپنے رب کو پوچھو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا۔ والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم پرہیزگار ہو جاؤ، اس رب کی عبادت کرو۔ کیوں نہ ہے وہ رب؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، وہ خالق ہے۔ اب اپنا خالق کائنات اپنی ربوبیت اور اپنی قدرتوں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اے لوگوں اس رب کو پوچھو، اے لوگوں اس خالق کو پوچھو، کون خالق ہے؟ وہ کون ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ کوئی نل نہیں لگا ہوا، کوئی بورنگ نہیں ہے، زمین میں پانی ہے۔ یہ تو کئی لوگ بات کر سکتے ہیں کہ زمین کی تہ میں پانی ہے، وہ کسی بھی انداز میں نکل رہا ہے، لیکن آسمان تو اتنا فاصلہ ہے، اتنی بلندیوں پر ہے، لیکن وہ رب ہے، وہ خالق ہے۔ کوئی سوراخ نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں آسمان میں کہ وہ سوراخوں کے ذریعے یا مخصوص سوراخ ہیں، ان سوراخوں کے ذریعے پر پانی نکل سکتا ہے، یا کبھی وہ سوراخ بند ہو جائے تو پھر ہمیں سوراخ کھولنے والا بھی ڈھونڈنا پڑے۔ نہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ آسمان زمین کو بچھونا بنانے والا وہ رب ہے۔ اب دیکھیں نا، زمین کی جو سب سے نیچی لکھتا ہے نا، اس میں پانی ہے، لیکن مجال ہے زمین ہلتی ہو۔ کیوں؟ کہ زمین پر پہاڑوں کو میخیں بنا کر لگا دیا، پہاڑوں کو میخیں بنا دی تاکہ زمین ہچکولے نہ کھائے، ہلے نہ، زمین کے اندر کوئی ہچکچاہٹ نہ آئے۔ اب یہاں پر سائنس کہتی ہے جی زمین کی تہ پر تہ سے معاملات بڑھتے ہیں اور پھر زلزلہ آتا ہے۔ میں نے بولا نہیں، یہ رب کا کمال ہے، رب جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے۔ اب اسی زمین کی بات کرو تو وہ دور اور آج تک مدینہ طیبہ میں زلزلہ نہیں آیا۔ کون سا دور؟ دور فاروق اعظم تھا، وہ دور تھا فاروق اعظم کے دور میں زلزلہ آ رہا تھا۔ وہ دور آیا جب فاروق اعظم کے دور میں زلزلہ آیا، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، عصا تھا، زمین پر مار کر کہا، اے زمین بتا تو صحیح، عمر فاروق نے انصاف کرنا چھوڑ دیا ہے، تو کیا ہونے رہی ہے؟ میرے دوستو، جب تک دور خلافت فاروق اعظم رہا، زمین کو جنبش تک نہ آئی، بلکہ زمین وہیں پر رک جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اگرچہ سائنس کی بات سے لیا جاتا تو زمین کو پھر کوئی اور نہیں چلا رہا، بلکہ زمین کو تو یہ تمام چیزوں کے معاملات کے تحت چل رہی ہے۔ نہیں، بلکہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ کیا کرتا ہے؟ تو اس سے کچھ پھل نکالتا ہے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ تمہارے لیے پھل، ہم دیکھیں اللہ کی قدرتیں، ایک ہی جگہ، ایک ہی کیاری، وہاں پر گلاب کا بھی پودا لگا ہوا ہے، وہاں پر موتیے کا بھی پودا لگا ہوا ہے، وہاں پر جامن کا درخت بھی لگا ہے، وہیں پر ایک ہی کیاری ہے، ایک ہی لائن ہے، ایک ہی قطع ہے۔ اس قطعے میں بلکہ یہ بھی حالات ہیں کہ درخت کے ساتھ درخت جڑا ہوا ہے، بعض جگہوں پر بعض اوقات درخت کے ساتھ درخت جڑا ہوتا ہے، لیکن کبھی جامن کا جو ہے نا، جامن کی خوشبو گلاب کے پھول میں نہیں آئے گی،
ہاں جی، جامن، جب جامن کھاؤ گے تو گلاب کا ذائقہ نہیں آئے گا، گلاب کی پتی کو کھاؤ گے جامن کا ذائقہ نہیں آئے گا۔ یہ ذائقے، یہ قدرتیں اس رب کی ہیں، یہ ساری چیزیں وہ رب کر رہا ہے۔ اور پھر کسان کو دیکھو نا، کسان کی طرح ہو جاؤ۔ جب کسان منو مٹی کے اوپر دانے بکھیر دیتا ہے، کس توکل پر؟ اللہ کی ذات پر، اور پھر وہ دانوں کو بو کر آ جاتا ہے، مٹی چڑھا دیتا ہے، کس ذات پر بھروسہ کرتا ہے؟ ایک خشک دانہ، گندم پرانی ہوتی ہے، خشک ہو چکی ہوتی ہے، پرانی پچھلے سال کی گندم اس سال بیجی جا رہی ہے، وہ خشک ہے، لیکن جب اس کو اوپر مٹی کو ڈالا، اس دانے کے اندر، اس دانے سے سبز پتے کس نے نکالے؟ اس رب نے نکالے۔ اب آپ اس دانے کو توڑ کر دیکھیں، اندر سے وائٹ آٹا نکلے گا، اس توڑیں گے آٹا نکلے گا۔ جب کسان اس رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، جب کسان اس رب لم یزل کی بارگاہ میں بھروسہ کر کے ڈال کے آ جاتا ہے، اور وہ ڈال کے آنے کے بعد اب ایک دانہ، اس میں سے ایک ٹہنی نکلی، پھر ایک ٹہنی نکلی، ایک تنا نکلا، اس تنے نے جب وہ کاداور بنا، اس کاداور پر جب کیا نکلا؟ ایک بالی نکلی، اس بالی پر دانے بنے، یا تو کسی پر 100 دانہ بن جاتا ہے، کسی پر 50 دانے بن رہے ہیں، کسی پر 20 دانے بن رہے ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء، وہی خدا ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ جو تمہارے لیے پانی آسمان سے نازل کرتا ہے، پھر پھل پیدا کرتا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ وانتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اور پھر جان بوجھ کر، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر ان بتوں کے آگے نہ جھکو۔ یہ حقیقت ہے۔ آج اگر جتنا جس طرح قدر ذی شعوری اور لوگ اپنے آپ کو ذی شعور سمجھتے ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ یار ایک بازار میں یہ دیکھیں یہ لکڑی ہے، کسی بنانے والے نے بنائی ہے، اور وہ بنانے والا ایک عام بندہ ہے۔ اب کوئی جو بندہ اس کی بناؤ شکار کو دیکھ کر اس کے آگے سجدہ کرے، جو کہاں کی اس کی عقل ہے؟ وہ کہاں کا عقل مند رہ گیا؟ وہ کہاں کا اپنے آپ کو کہے کہ میں سائنسدان ہوں؟ کہاں کا وہ کہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں؟ کہ بھئی کسی نے بنائی، کون بنانے والا؟ کوئی عام بندہ، اور اس کی صرف بناؤ شکار کو دیکھ کر، اس کی چمک دمک کو دیکھ کر، اس کے رنگ کو دیکھ کر تو نے اس کو خدا بنا لیا۔ کہا یہ لکڑی مجھے بیٹا دے گی، یہ لکڑی میرے لیے بارش کا انتظام کرے گی، یہ لکڑی میرے لیے غلے اگائے گی۔ نہیں نہیں، یہی حال کفار کا ہے جو بتوں کے آگے سر جھکاتے ہیں، کہ وہ بت جس کو عام بندے نے بنایا، عام اوزاروں سے، نہ جانے وہ اوزار کیسے تھے، نہ جانے ان اوزاروں کو اس نے دھویا یا نہ دھویا، عام اوزاروں سے، اور مارکیٹ سے کلر لے کر آیا، مارکیٹ سے کلر خرید کر اس پہ رنگ کر دیا، رنگ کر کے اس کو بازار میں رکھ دیا، اور کوئی بھی بے وقوف چلا گیا جس کے پاس عقل نہیں تھی، وہ چلا گیا، اس نے کہا یہ بیٹے دے گا، وہ لا کر اس کے آگے کہتا ہے میرے مجھے بیٹا دے دے، بازار سے تو خرید کر لایا، پیسے تو دے کر لایا، بتاوت فکر دیتا ہوں۔ کائنات والو، اس خدا کو مانو جو کائنات کا رب ہے، جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، اس خدا کی عبادت کرو۔ کہ بعض اوقات آپ کو سائنسدان کہتے ہیں آج بارش ہونے والی ہے، لیکن بارش نہیں ہوتی، کیوں؟ کہ رب کی مرضی ہے، وہ بارش دے یا نہ دے، وہ رب کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات کرام قدر، آج جیسا کہ 15 شعبان کا دن ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، رات گزری، بہت سارے لوگوں نے عبادت و ریاضت میں گزاری ہوگی، اور یقیناً گزارنی بھی چاہیے، اور آج بہت سارے لوگوں کا روزہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کو اسی طرح کار خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حضور سر بسجود ہوتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔